ہر دوسرا بندہ ملتا ہے، وہ غریب ہے تو بھی پریشان ہے، وہ امیر ہے تو بھی پریشان ہے۔ کبھی کہتا جی گھر میں دل نہیں لگتا، کبھی کہتا باہر دل نہیں لگتا، کبھی کہتا کاروبار صحیح چل رہا ہے لیکن پھر بھی سکون نہیں ملتا۔ اور ایسے ایک نہیں، ایسے ہزاروں، ہزاروں نہیں، لاکھوں، لاکھوں نہیں، کروڑوں لوگ ہیں۔ صرف پاکستان کا حال یہ ہے کہ جو اس فیلڈ کے لوگ ہیں، جو یہ سائیکالوجی کی فیلڈ کے لوگ ہیں، وہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان میں بلا شبہ کروڑوں کی تعداد میں سٹریس کے اور انگزائٹی کے مریض ہیں، لیکن لوگوں کو خود اس کا احساس نہیں ہے کہ یہ کوئی مرض ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں سائیکالوجی والی بات ہوگی تو لوگ سمجھیں گے پاگل ہو گیا یہ، تو اس لیے وہ اس کا نام نہیں لیتے۔ لیکن کسی سے پوچھ کے دیکھیں تو ہر دوسرا بندہ یہ بولتا ہے ہاں یار پریشانی تو ہے، ہاں یار سکون نہیں ملتا، بس یار زندگی سے دل بیزار ہو گیا ہے، سمجھ نہیں آتا کیا کروں، گھر میں قدم رکھتا ہوں ایک وحشت سی جو وہ طاری ہو جاتی ہے۔ اس طرح کی کیفیات مختلف لوگوں میں مختلف انداز میں ظاہر ہوتی ہیں۔ تو وہ جو ہم اپنے سٹریس کا، اپنی انزائٹی کا، اپنی ڈپریشن کا اور اپنی پریشانیوں کا اور یہ جو دل کی گھبراہٹ ہے، اس کا جو علاج تلاش کرنے کے لیے پھر کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی ادھر جاتے ہیں، کبھی وہ دیکھتے ہیں، کبھی وہ سنتے ہیں، کبھی گانے سننے کی طرف چلے جاتے ہیں، کبھی فلم دیکھنے کی طرف چلے جاتے ہیں، کوئی شراب میں ڈوب جاتا ہے، کوئی تاش کے پتوں میں چلا جاتا ہے، اور کوئی دوائی کھانا شروع کر دیتا ہے، کوئی علاج کروانا شروع کر دیتا ہے، اور رنگ برنگے طریقے اختیار کیے جاتے ہیں، لیکن کچھ دیر کے لیے سکون ملتا ہے، پھر سکون چلا جاتا ہے۔ کچھ دیر سکون ملتا ہے لیکن پھر وہ سکون چلا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ سکون کا جو اصل منبع ہے، جو اصل ماخذ ہے، جہاں پر خدا نے سکون رکھا ہے، اس شے کو حاصل نہیں کرتے۔ اور وہ کیا ہے؟ وہ اللہ کی یاد ہے، اللہ کی عبادت ہے۔ جو بندہ عبادت میں لگ جاتا ہے، خواہ وہ قرآن کی تلاوت ہے، یا وہ نوافل کی کثرت ہے، یا وہ اللہ کے ذکر میں مگن ہو جانا ہے، جب بندہ عبادت میں لگ جاتا ہے تو وحشت اس کے دل کے قریب نہیں آتی ہے۔ کیوں نہیں آتی؟ اس لیے کہ مالک حقیقی خود اس کا مونس ہو جاتا ہے، خداوند قدوس خود اس کا انیس ہو جاتا ہے، اس کا دوست ہو جاتا ہے۔ اور قرآن پاک کی آیت مبارکہ سے یہ مفہوم بڑا واضح ہے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو اللہ کی یاد ہی میں دلوں کا چین ہے۔ اور حدیث مبارک میں ہے، حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرمایا انا جلیس من ذکرنی، خدا فرماتا ہے کہ میں اس کا جلیس ہوں، اس کا ہم نشین ہوں، جو مجھے یاد کرتا ہے، جو میرا ذکر کرتا ہے، میں اس کے ساتھ ہوتا ہوں۔ تو گویا جو ذکر میں مشغول ہے، جو تلاوت میں مشغول ہے، جو عبادت میں مشغول ہے، یہ سب خدا کے ذکر کی صورتیں ہیں، اور خدا ایسے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے، خدا ان کو انس عطا فرماتا ہے، اور خدا کے قرب کی وجہ سے ان کو انسیت بھی ملتی ہے، اطمینان قلب بھی ملتا ہے۔ اسی لیے آپ غور کریں، اولیاء کرام کی زندگی کے بارے میں پڑھتے ہیں، ان کی زندگی میں نہ تو اربوں کھربوں روپے کی رقم ہوتی ہے، نہ بڑے بڑے بنگلے ہوتے ہیں، نہ ان کے پاس عالی شان سواریاں ہوتی ہیں، عام طور پہ اگر ہوں بھی تو کوئی منع نہیں ہے، لیکن عام طور پہ نہیں ہوتی۔ ظاہری اسباب دنیا ان کے پاس نہیں ہوتے، لیکن کیا آپ نے کبھی کسی ولی کی زبان سے بے صبری کے کلمے سنے؟ کہ آپ نے حالات میں پڑھا ہو کہ جناب فلاں اتنے بڑے ولی جو تھے وہ بڑے پریشان ہوتے تھے اور لوگوں سے کہتے تھے یار دل نہیں لگتا، بس دل پریشان ہے، بس ٹینشن سی رہتی ہے۔ کبھی کسی ولی کے بارے میں ایسے جملے سنے پڑے آپ نے؟ نہیں۔ کیوں؟ پیسہ تو نہیں ہے ان کے پاس، ان کے پاس محلات بھی نہیں ہیں، عمدہ سواریاں بھی نہیں ہیں، لیکن دل کا سکون ہے، دل کا سکون ہے۔ وہ کیسے؟ وہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ کی یاد اور اللہ کی عبادت کو
اپنی زندگی کا بہترین اور اہم ترین حصہ بنا لیا، اور جب بندہ عبادت و ذکر میں لگتا ہے تو خدا اس کا جلیس ہوتا ہے، اس کا مونس ہوتا ہے، اسے سکون دینے والا، اس بندے کو انس پہنچانے والا ہوتا ہے۔ تو ان ذرائع سے جو اسے سکون ملتا ہے وہ اس کے دل میں قناعت پیدا کر دیتا ہے، آخرت کی رغبت پیدا کر دیتا ہے، دنیا سے بے رغبتی پیدا کر دیتا ہے۔ تو یہ والی جو دنیا کی چیزیں ہوتی ہیں یہ اسے پریشان نہیں کر پاتی۔ تو یہ عبادت کا فائدہ کہ جو عبادت میں لگ جاتا ہے، جو عبادت میں لگ جاتا ہے، وحشت اس کے قریب نہیں آتی، تنہائی اسے کاٹتی نہیں، کیونکہ خدا اس کا مونس ہو جاتا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم عام لوگ جو ہیں وہ بھی ہر وقت جو ہے وہ تسبیح ذکر میں لگ جائیں۔ ہم نے جو اپنی دنیا کے کام کرنے ہوتے ہیں، جو گھر کا نظام چلانا اور جو امور دنیا وہ چلانے ہوتے ہیں، اور اولیاء کرام بھی چلاتے رہے، بس یہ ہے کہ دل جو ہے وہ خدا کی طرف لگا رہے، اور جب موقع ملے تو پھر زبان بھی تسبیح میں لگ جائے، ذکر میں لگ جائے، نماز کی قضا نہ ہو، نماز کی پابندی ہوتی رہے، تلاوت قرآن کرنے کی روزانہ توفیق ملتی رہے، ذکر الہی زبان پہ جاری رہے، درود و سلام کا ورد رہے، اپنی زندگی کا پورشن بنائیں، اسی زندگی کا حصہ بنائیں۔ اور زندگی کا حصہ بنانے کے ساتھ پھر یہ ہے کہ جب دنیا کا کام کریں اس وقت بھی کیفیت وہ ہو کہ دست بکار دل بیار، کہ ہاتھ کام میں ہے، دل یار کے ساتھ لگا ہوا، دل خدا کے ساتھ لگا ہوا۔ تو جب یہ والی کیفیت ہوگی تو یہ والی فضیلت حاصل ہوگی کہ وحشت اس کے قریب نہیں آتی، اور خود مالک حقیقی اس کا مونس ہوتا ہے، تو پھر یہ فضیلت مل جاتی ہے۔